آپ کی طرف آتا ہوں جی. بہت کنسپریسی تھیوریز ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کتنا خطرناک ہے یہ وائرس؟ کانسپریسی تھیوریز تو ہیں لیکن دا فیکٹ از کہ اب یہ وائرس ہے, اٹس امنگ اس, اسے فائٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بعد میں دیکھ لیں گے کہاں سے ہے کیا سلسلہ. میں کہتا ہوں چلیے یہ چائنا نے کیا, امریکہ نے کیا, فرانس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, کسی نے بھی کیا یا اللہ کی طرف سے آیا تو ہوا. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن انسان کے دماغ میں ڈالتا ہوں. صحیح کریں. سوال یہ ہے اب کیا کیا جائے؟ اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں تو کورونا وائرس بیسکلی اٹس اے گروپ آف وائرسز, اور جو ہم اس وقت کووڈ-19 جو انفیکشس ڈیزیز ہے, SARS-CoV-2 وائرس اس کو از ایجنٹ وچ ایکچولی از کازنگ اٹ. کامن فلو جو ہوتی ہے 1 out of 5 وی نیور نو ایون کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ وائرس کن لوگوں کے لیے خطرناک ہے. اگر آپ آبویسلی دیکھیں کہ ہاؤ دی نیچرل ہسٹری از کرنٹلی ورکنگ, اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر جو ایلڈرلی پیشنٹس ہیں اسپیشلی پیپل ہو آر مور دین 60 اور پیپل وتھ امیون ڈیفیشنسی یا جن کو امیونٹی کمپرومائز ہے. بات ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اگین ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پہ یورپ کے اندر اسپیشلی آپ جانتے ہیں کہ جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کی ایک بہت بڑی. اچھا ذرا اٹلی کا لگائیے گا, اٹلی پیچھے دکھائیں, ادھر دکھائیے گا اٹلی کو. میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ویری گڈ, تھینک یو. 57,521 ایکٹیو کیسز ہیں, ٹوٹل کیسز 74,386 ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیو کیس کا مطلب یہ کہ سر دے ہیو بین ڈائگنوزڈ, اور یہ کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمپٹمس ان کے ہوں گے. فیو آف دیم may have been hospitalized اور سیلف کوارنٹین کے اندر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ 57,521 ایکٹیو کیسز میں سے 7,503 اموات ہوئی ہیں. یہ ریشو بہت زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. اگین میں اسی بات پہ آؤں گا کہ اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے, کیونکہ یورپین کنٹریز کے اندر بہت بڑی اس کے نمبر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ینگ پاپولیشن کی بھی آپ بات کریں تو اس کے اندر اگر امیون کمپرومائز, فار ایگزامپل بہت کامنلی جو سورس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی ویب سائٹ دیکھ سکتا ہے, اور اس کے اندر کلیئر کٹ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پیپل ود ڈائبٹیز, پیپل ود ہارٹ ڈیزیزز, یہ وہ ایسے سسپٹیبل پیشنٹس ہیں جن کو ظاہر ہے ان کی امیونٹی ڈکریز ہوتی ہے. امیون کمپرومائز کورٹیکوسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کتنا خطرناک ہے, کیونکہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارے ایک عام تاثر یہ بس یار ٹھیک ہے یار سب ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. مجھے بتائیے, ہم نے ابھی وی ہیو لاسٹ ڈاکٹر اسامہ ڈیو ٹو دیٹ, اینڈ اسامہ واز ریئلی ینگ, ہی واز آئی تھنک ہارڈلی 25. بالکل 25 سال کے تھے. تو یہ کہنا کہ جوانوں کو نہیں ہو سکتا اور جوان اس سے اثر انداز نہیں ہو سکتے, یہ غلط ہے. بالکل صحیح کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ پلے وتھ فائر. ہمیں ابھی ایک ایسا اینیمی کا سامنا ہے جس کی ہمیں ٹرو نیچر کا اندازہ نہیں ہے. اس پہ ابھی سائنس تحقیق کر رہی ہے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو آنسرز ٹو مینی کویسچنس. اسی لیے احتیاط بے انتہا ضروری ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ مینی پیپل آر اگنورنٹ اور اس کو بہت سیریسلی نہیں لے رہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنا خیال کریں. کیونکہ ہمارے اپنے ہاؤس ہولڈس کے اندر بھی جو بزرگان ہیں وہ موجود ہیں, تو ظاہر اگر ہمیں اپنا نہیں تو کم سے کم ان کا خیال, کیونکہ ہم ایک ویکٹر ہو سکتے ہیں جو کہ ٹرانسمٹ کرے اس وائرس کو ٹو دیم. اور اگین کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جس کے اندر کوئی پیارا چلا جائے. اچھا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے آپ کو یہ وائرس ہے, تاکہ آپ دوسروں کو یہ نہ دو. بالکل. تو یہ ذمہ داری ہم کس حد تک نبھا رہے ہیں؟ بالکل, جیسے کہ ظاہر سب سے پہلے تو آج کل سب کو, جیسے ہم آئسولیٹ ہوئے ہیں گھر میں ہر ایک کو یہ کہوں گی کہ تھوڑے دن برداشت کر لیں, یہ گھر میں رہیں, باہر نکلنا بالکل بھی نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے ہم لوگ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے ہاتھ دھونے کا انتظام بہت اچھا رکھنا ہے. جاتے آتے ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں, سینیٹائزر یوز کرنا ہے. ماسک کا جو ہم اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, یہ ماسک ضرور آپ نے ویئر کر کے باہر نکلنا ہے. دوسری چیز, جب تک ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں, دکھائیں گے نہیں. اب سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے. میں نے پرسوں ایک ویڈیو بنائی, میں نے لائیو گئی, میں سب کو بتایا جتایا کہ یہ بیماری خطرناک ہو سکتی ہے, آپ سے دوسروں کو لگ سکتی ہے. تو ہم نے احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں دوسروں کو بچانا ہے. اپنے آپ کو تو ہم بچا ہی رہے ہیں, لیکن ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے. اچھا ذرا یو ایس پہ چلے جائیں, اور تعالیٰ تم سے ایک سوال کروں گا. یو ایس جو ہے وہ ایک ایسی ملک ہے جہاں پر ایکسرسائز کا بڑا رواج ہے, بہت زیادہ کامن ہوتی ہے ایکسرسائز. ہمارے ہاں اتنی کامن نہیں ہے جتنی یو ایس کے اندر ہے. وہاں جمز بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ صبح پارکس میں بھی جاتے ہیں, شام کو بھی وہ اپنا روٹین کے اندر ٹائم نکالتے ہیں ایکسرسائز کا.
لیکن وہاں پر اتنے سارے کیسز ہیں 76,046 ایکٹیو کیسز. ایکچولی شاید آپ کو پتہ نہیں ہو جتنا ان کا ریٹ ہیلتھ کا ہائی ہے اتنا ہی اوبیسٹی کا ریٹ بھی ہائی ہے. ٹھیک ہے, وہاں اوبیسٹی کا بھی ریٹ ہائی ہے اور ڈپریشن کا ریٹ بھی اتنا ہی ہائی ہے. سو جو آپ ابھی بات کر رہے تھے آف لائن جب ہم لوگ تھے تو آپ بات کر رہے تھے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ زیادہ کلیپس کر رہے ہیں جلدی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہار جلدی مان جاتے ہیں. ابھی اگر میں ورک آؤٹ کی بات کروں, جو ورک آؤٹ ہے وہ ہم لوگوں کو 2-3 چیزیں سکھاتا ہے. ایک تو سیلف ڈسپلن ہوتا ہے, پہلی چیز. دوسرا, آپ جب ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کئی چیزیں عبور کر کے کسی اچھے لیول پہ جاتے ہیں. تو اٹس مین کہ آپ برین سے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. دیٹس وائی کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ ایک زمانہ دیکھ کے آ چکے ہوتے ہیں, تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں. نہیں, اس میں جو ہم بات ہو رہی ہیں وہ اولڈ ایج کی زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وائرس اثر انداز ہو رہا ہے وہ ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے جو آلریڈی یا تو کسی امیون سسٹم, جن کی امیون سسٹم کم ہے. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایکسرسائز امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں کتنی ہیلپ کر سکتی ہے؟ ایکسرسائز تو اٹس امیزنگ ایکچولی. ایک تو آپ کے برین کو بہت ایکٹیو کر دیتی ہے. دوسرا یہ اوبیسلی یہ جو ڈیزیز ہے شاید ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہو کہ یہ لنگ ایٹر کہلا رہی ہے, کیونکہ لنگس پہ ڈائریکٹ حملہ کرتی ہے. اور کارڈیو واسکولر ایکسرسائز جتنی ہیں وہ ہارٹ ٹو لنگس پروسیس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو کلین کرتی ہے اور آپ کی کنڈیشن کو بہت زبردست کرتی ہے.